Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا دیکھ رہے ہیں اور آج ہم بات کریں گے رمضان مبارک کے آخری عشرہ مبارک جس میں کہ ہم داخل ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی کچھ لوازمات ہیں جو بڑے ضروری ہوتے ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ ہم نے عید کی تیاریاں کیسے کرنی ہیں، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آخری عشرے میں جو کہ سب سے امپورٹنٹ اس لیے کہ عذاب جہنم سے نجات کی ہمیں اس میں بات جو ہے وہ سنائی دیتی ہے، جو وعدہ ہے کہ اس عشرے میں جو لوگ نیکیاں کمائیں گے ان کو عذاب جہنم سے نجات ملے گی۔ اس میں اعتکاف ایک بڑا اہم مرحلہ ہے۔ اگر آپ بھی سوچ رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ اس بارے میں کچھ انفارمیشن، کچھ معلومات جو ہے ہم سب کے مد نظر رہنی چاہیے۔ اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے اپنے پاس۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالباسط صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تشریف آوری کا شکریہ۔ ہمارے ساتھ ربیہ مظہر موجود ہیں، شکریہ آپ تشریف لائیں۔ ہمارے ساتھ پروفیسر راضیہ موجود ہیں۔ راضیہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ، بہت شکریہ۔ میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو ہم آپ سے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرے کا آغاز ہو رہا ہے، تو پہلے تو اس آخری عشرے کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ اسے عذاب جہنم سے نجات کا عشرہ کیوں کہا گیا ہے، اور اس میں کیا ایسے کرنا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم عذاب جہنم سے نجات پا سکتے ہیں۔ جی، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور رمضان المبارک کو خاص نسبت ہے قرآن عظیم سے۔ قرآن عظیم نازل ہوا ہے اس رمضان المبارک میں، اور اسی کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جیسے آپ نے عتق من النار، عذاب جہنم سے نجات کے عشرے کی بات کی، تو سٹیپس ہیں، پہلا رحمت، پھر مغفرت، اور وہ انسان جو ہے اپنے نفس کو پاکیزہ کرتے کرتے جب تیسرے عشرے میں داخل ہونے لگتا ہے تو پھر گویا اللہ رب العزت کی رحمتیں جو ہیں وہ جوش میں آتی ہیں اور اپنے بندوں کو عذاب جہنم سے نجات دیتی ہیں۔ اور پھر جو میں نے قرآن کا رمضان سے تعلق کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جی، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک مبارک رات میں۔ بالکل۔ اور اس کو اگر ہم کمپیئر کریں اس بات سے کہ اللہ رب العزت نے سورہ قدر میں کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جی، تو لیلۃ القدر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جو لیلۃ القدر ہے، لیلۃ مبارکہ ہے، وہ آخری عشرے کی کوئی رات ہے۔ صحیح۔ اس لیے یہ بہت ہی زیادہ قیمتی ساعتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تسلسل کے ساتھ اس آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا ہے۔ جی، تو وہ اعتکاف اسی مقصد کے لیے ہے کہ اللہ سے زیادہ لو لگائی جائے، اللہ کے در پر بیٹھ جایا جائے، اور پھر لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ بالکل صحیح۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہماری دو بہت پیاری سی ثنا خانبی، علیزہ طیب، السلام علیکم علیزہ، اور رباب شرجیل، السلام علیکم رباب۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں چاہوں گی کہ ہم ایک بڑی خوبصورت سی، ابھی میں سن رہی تھی آپ مظفر وارثی صاحب کی نعت جو ہے وہ گنگنا رہی تھیں، تو میں چاہوں گی کہ وہ ہم سنیں اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کنٹینیو کریں، پلیز۔ بسم اللہ۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ شہر احکام حق کے تالا، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن
وہ خود ہی کاری، وہ آپ مہتاب آپ حالا، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نکتہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی کلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ علیزہ، اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمائے مظفر پارسی صاحب کی، کیا عمدہ ثنا خوانی کا انہوں نے حق ادا کیا ہے، نہ صرف اس میں بلکہ اور بھی ان کے تمام بہت خوبصورت کلام ہیں۔ اچھا رابعہ، ابھی جب ہم ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے تو ایک ہمیں یہ بھی سننے کو بات ملی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ ظاہر کیا تھا کہ اگلے سال اگر رمضان آیا تو میں انشاءاللہ 20 راتیں جو ہیں وہ اعتکاف کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، لیکن 10 راتوں تک کا اعتکاف جو ہے وہ تو آپ نے فرمایا ہے۔ تو ہم آخری عشرے کی جب رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا ہمیں ایڈیشن کرنا چاہیں گی کہ کیا کرنے والے کام ہیں جو ان تمام 10 دنوں میں کریں خاص طور پہ، اور پھر ہم اعتکاف کی بات کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رجب اور شعبان کا مہینہ جو ہے وہ سایہ فگن ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے کہ وہ رمضان کو پالیں، اور اسی وقت سے جو ہے وہ رمضان کی تیاری اس کو شروع کر دیتے۔ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قیام اللیل تھا وہ بڑھ جاتا، وہ اپنے بستر کو سمیٹ دیا کرتے، اس کے ساتھ ان کا جو غور و فکر اور مراقبہ تھا اس کو اپنا لیتے اور اس کو زیادہ کر دیتے، پھر صدقہ اور خیرات جو تھی اس کو بڑھا دیا کرتے، ختم قرآن کیا کرتے، تراویح کی نماز کا جو معمول تھا اس کو جاری فرماتے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عبادات تھیں اور جو ذوق و شوق تھا وہ بہت زیادہ اس مہینے میں بڑھ جاتا، اور وہ لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اب جو رمضان ہے اس کا جو مطلب جو ہے وہ عرفاء بیان کرتے ہیں، وہ یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جو ہے نصیحت سے جو ہے دل پگھل جاتے ہیں، اور آخرت کی ایسی فکر دل کو لاحق ہوتی ہے کہ وہ پھر گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں جو گناہ ہے وہ انسان کے جل جاتے ہیں، کیونکہ ایک تو انسان جو ہے وہ اپنی شہوانی خواہشات سے رک رہا ہوتا ہے، اور یہ وہ ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ اب جب یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا ہے، 20 دن آپ ایک پریکٹس سے گزر چکے ہوتے ہیں، تو اس میں چونکہ اس کو جہنم سے آزادی کا بھی کہا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ جو اپنی عبادات کا جو معمول 20 راتوں سے چل رہا ہوتا تھا اس میں مزید اضافہ فرما دیتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیا کرتے کہ آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کا جو ٹائم ہے اس کو عبادات میں جو ہے سپینڈ کریں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اعتکاف ہے وہ بھی ان معمولات کا حصہ تھا، اور اکثر نبی
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक दफ़ा एक जंग की वजह से वो इत्तिकाफ़ नहीं कर सके, बाकी हर साल जो है वो उनका मामूल रहा कि वो इत्तिकाफ़ किया करते। और ये भी लिखा गया है कि जो लास्ट ईयर था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से कबल, उस वक्त आपने 20 दिन का इत्तिकाफ़ जो है वो फरमाया था। वो फरमाया था, अच्छा जी, इरादा नहीं किया था बल्कि फरमाया था। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही। फरमाया था। ठीक है। और इसी तरह ये जो आखिरी अशरा ये इसलिए भी फजीलत का ज़्यादा जो है, इसमें ज़्यादा फजीलत हासिल है क्योंकि शब कदर जो है उसको इसी की जो ताक रातें हैं उनमें तलाश करने का हुक्म दिया गया। और शब कदर में आपको पता है कि कुरान करीम जो है उसका नज़ूल जो है वो हुआ था, और जो कुरान मजीद का हिस्सा था, यानी एक साल से दूसरे साल तक जो मामूर होता था हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे, तो वो उस एक साल में मुकम्मल हो जाता, फिर कुरान मजीद का अगला हिस्सा जो है वो उम्मत के लिए नाजिल किया जाता। ठीक है। इसलिए ये अशरा जो है ये बहुत अहमियत का हामिल है और हम सबको चाहिए कि हम इसका कोई भी लम्हा जो है वो ज़ाया ना होने दें। और इसके साथ देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रोज़ा ढाल है, तो और उन्होंने फरमाया कि इस ढाल को जो है वो फाड़ने से बचो। तो सहाबा कराम ने पूछा कि इस ढाल को हम कैसे फाड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप गीबत और झूठ, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो जब रोज़ादार ये कर लेता है तो फिर रोज़े से सिवाय भूख और प्यास के उसको कुछ हासिल नहीं होता। अस्तगफिरुल्लाह, अंदाज़ा करें। हाँ। और राज़िया, अब इसी को कंटिन्यू करते हुए, बिकॉज़ ये आखिरी चंद अय्याम ही हैं अब जो कि हमें अल्लाह ताला नसीब फरमाए, तो अब जब कि हम एंटर हो रहे हैं, तो जैसे रबिया ने जिक्र किया कि हम भूख प्यास तो कर लेते हैं बर्दाश्त, हमें लगता है वो जो एक सहरी और इफ्तार का एक रूटीन है यही रोज़ा है, लेकिन जिस तरफ उन्होंने इशारा किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ताकीद फरमाई है कि अगर ये मामलात ना छूटें और ना छूट रहे हों तो फिर क्या करें और कैसे अज़ाब जहन्नुम से निजात पाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रा, इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुसल्लीन यानी वो नमाजी जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उस नमाज में खुशू व खुज़ू का ख़याल नहीं रखा जाता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे नमाजियों की नमाज़ें उनके मुंह पर मार दी जाती हैं। तो ये इसी तरह से होता है कि कोई भी इबादत हो, चाहे वो नमाज है, चाहे वो रोज़ा है, चाहे वो ज़कात अदा करना है, चाहे वो हज और उम्रा करना है, अगर उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा का हुसूल आपका मतमाए नज़र नहीं है, अगर उसमें इखलास मौजूद नहीं है, अगर उसमें रियाकारी से पाक होकर इबादत अल्लाह की बारगाह में पेश करना जो है वो आपका मकसद नहीं है, तो फिर वो एक ज़ाहिरी जिस्म तो रह जाता है कि आपने वो काम किया, लेकिन वहाँ पर उसकी रूह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये भी हो सकता है कि आपको आपके उस अमल के बदले अल्लाह की बारगाह से कुछ ना कुछ अजर व सवाब भी मिल जाए, लेकिन उसकी वजह से जो आपकी कल्बी और बातनी और रूहानी कैफियत के ऊपर जो असरात मुरतब होने हैं वो असरात मुरतब नहीं होते। जैसे नमाज के बारे में फरमाया गया कि इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बुराई और गलतकारी वाले काम जो हैं उनसे रोकती है। अब बेशक के साथ कहा गया कि इसमें शक ना करना, लेकिन हम देखते हैं कि नमाज भी अदा हो रही है और उसके साथ साथ हम जो गुनाह हैं, बुराइयां हैं, उनमें भी सर से लेकर पाँव तक मुब्तला होते हैं और रोकते हैं। इसका मतलब यह है कि वो नमाज जो हम अदा कर रहे हैं वो हमें वो फैज़ नहीं दे रही, वो फ़ायदा नहीं दे रही जो फ़ायदा कुरान मजीद के अंदर बयान किया गया। और उसकी वजह क्या है कि हम ज़ाहिरी तौर पर तो वो अमाल अदा कर रहे होते हैं, लेकिन बातनी तौर पर मुकम्मल यूँ समझें दिल की हुजूरी के साथ, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशू व खुज़ू के साथ, आज़ी और इनकिसारी के साथ हमें जो इबादत करनी चाहिए वो करने में हम नाकाम होते हैं। तो यही चीज़ रमज़ानुल मुबारक के हवाले से होता है। हालांकि रोज़े के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद हदीस कुदसी है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। यानी ये एक ऐसी इबादत है कि जब भी कोई मुसलमान, कोई मोमिन रोज़ा रखता है तो उसमें रियाकारी का अंसर शामिल नहीं होता, इसलिए कि किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो दुनिया को दिखाने के लिए भूखा हो प्यासा रहे। वो रखता तो अल्लाह की रज़ा की खातिर है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये बात देखनी है कि क्या उसने पूरा रोज़ा रखा, क्या उसने सिर्फ
بھوک اور پیاس والا روزہ رکھا یا اپنی زبان کو جس طرح سے اس نے غیبت سے محفوظ کرنا تھا, اپنی زبان کو اس نے جھوٹ اور چغلی سے محفوظ کرنا تھا, اپنی نگاہ کو اس نے جن گناہوں کو کرنے سے منع کیا گیا اگر وہ اس سے روک لیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر نہیں روکتا تو کیا اس کا روزہ اس کی آنکھ کو فائدہ دے رہا ہے, اس کا روزہ اس کی زبان کو فائدہ دے رہا ہے, اس کے وجود کو فائدہ دے رہا ہے. اور اگر وہ روزہ نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے اس کو کوئی چیز اور کوئی جو ہے وہ اس کو نہیں مل رہا. اجر و ثواب کے معاملے میں ہم دیکھیں, اور پھر ڈیفینیٹلی جب اجر و ثواب بھی نہیں مل رہا تو پھر اس کی جو دل کے اوپر جو کیفیت وارد ہونی چاہیے, جس طرح سے اس کے جسم اور روح کو اس روزے سے فائدہ ہونا چاہیے, وہ فائدہ بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتا. بالکل. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان لوگوں میں شمار ہونے سے. اور ہم ایک بریک لیں گے یہاں پہ, اور بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے.